Good news for Pakistan, India, Bangladesh, and Nepal. Whoever want to come for work in the UK. جو بھی دوست نیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دے کہ جیسے میری ہر آنے والی ویڈیو اس تک پہنچ سکے. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بریکزٹ کے بعد یو کے اندر فیکٹریز اور مینوفیکچرنگ کمپنیز اور ایون اسمال بزنسز ہیو اے شارٹیج آف دا اسٹاف اینڈ ورکرز کی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یو کے کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ مارچ کے اندر ویزا ایشو ہوں گے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اینڈ جو بھی ایشیا کی کنٹریز ہیں ان کو، کہ وہ آئیں، کام کریں، ورک کریں یہاں پر، اور ہائیلی اسکلڈ ویزا ہوں گے ان کے پاس، اور جس پر وہ یہاں پہ ورک کریں گے 5 ایئرس کا ویزا ایشو ہوگا ان کو. اس کو Tier 2 کہتے ہیں، جس کے لیے پروسیجر ہے کہ 70 پوائنٹس چاہیے آپ کو اس ویزا لینے کے لیے. کسی ایجنٹ سے رابطے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایجنٹ آپ لوگوں کا کیس خراب کر سکتے ہیں، کیونکہ اگرچہ کوئی بھی مسٹیک ہوئی، کوئی بھی ایسا کوئی لیٹر انہوں نے لگایا تو اس کی وجہ سے آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو بہت مشکل ہو جاتا ہے یو کے کا ویزا ملنا. تو اس لیے ابھی یہ ہے یہاں پہ حالات کے جب سے ہی بریکزٹ ہوئی ہے تو یورپ کے لوگ پہلے آتے تھے بغیر ویزا کے یہاں پہ، بائی روڈ، بائی ٹرین، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی ویزا وغیرہ لینے کی، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی ان کے لیے. جب دل کرے آئیں، جاب کریں، کام کریں، جائیں، تو ایسے تھا. تو اب یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا اور وہ لوگ نہیں آئیں گے. تو اس کی وجہ سے اور کافی لوگ جو تھے یہاں پہ وہ بھی واپس چلے گئے یورپ. تو جس کی وجہ سے یہاں پہ فیکٹریز میں اور جو ایون ہمارا جیسے فاسٹ فوڈ کے بزنسز ہیں سمال، ان میں بھی پرابلم ہے اسٹاف کی، شیف کم ملتے ہیں، اسٹاف نہیں ملتا. تو اس کی وجہ سے اب یو کے کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم ایشیا کے لوگ جو ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال، وہ ہارڈ ورک کریں، ان کو ہم ویزاز ایشو کریں گے ہائیلی اسکلڈ پہ. اور جس بھی بندے نے وہاں پہ اگرچہ ان کنٹریز میں سے ڈپلوما کیا ہوا ہے کسی بھی سبجیکٹس میں، یعنی کہ کوئی بھی ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، ٹیلنٹڈ ہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہوم آفس یو کے بی اے کی ویب سائٹ پر. کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایجنٹ آپ لوگوں کا کیس خراب کر سکتے ہیں. اگرچہ ایجنٹوں نے ایک بار آپ لوگوں کا ویزے کے لیے کوئی بھی ایسی ڈاکومنٹیشن رونگ لگائی یا فیک لگائی جس کی وجہ سے ویزا ایک بار ریفیوز ہو گیا تو آپ کو ساری زندگی ویزا نہیں ملتا. اور گورنمنٹ ان کو پریفرنس دے گی جو لوگ ڈائریکٹ ان سے اپلائی کریں گے، ڈائریکٹ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ کریں گے، کیونکہ جو بھی یو کے کی کمپنیز ہیں انہوں نے پوری لسٹ ہوم آفس کو دے دی ہے، انہوں نے بنا دی ہیں، ان کے پاس ویب سائٹ پہ موجود ہے ہر کیٹیگریز کے جو ہے ورکرز کے لیے، ہائیلی اسکلڈ کے لیے. اور اس کے پروسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں. 70 پوائنٹس چاہیے اس ویزا لینے کے لیے. اس کے لیے زیادہ تر پوائنٹس آپ کو وہ کمپنی کے ہوں گے جو کمپنی آپ کو اسپانسر کرے گی، یعنی کہ جس کمپنی میں آپ کام کریں گے، جس کمپنی کو آپ کی ضرورت ہے، تو اس کمپنی کو آپ کو کم سے کم 26,000 پاؤنڈ 1 ایئر کی ویجز شو کرنی ہوگی. جو اس سے کم وہ نہیں دے سکتے، ان کو وہ دینی پڑے گی آپ کو سال کے اندر. تو جیسا کہ ان میں سے پھر یہ ہوتا ہے جو بھی تنخواہ بنے گی آپ کی 26,000 پاؤنڈ کی، تو اس میں سے ٹیکس کاٹ کے وہ کمپنی گورنمنٹ کو دے گی. اس سے کم امپلائمنٹ کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ ہی اس کو جاب ملے گی یہاں پر. تو وہ کمپنی کو ایک لیٹر دینا پڑے گا کہ ہم اس کو منیمم ویج دیں گے، اور یہ اس کو ہم سیلری پر ایئر کی اینیولی دیں گے ہم 26,000 پاؤنڈ. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے صرف آئلس چاہیے، لیکن وہ بیسک آئلس ہوتی ہے 4.5 میکسیمم 5 بینڈ. باقی جو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہائی لیول کے ویزاز ہیں، یعنی کہ ہائیلی اسکلڈ، ان کے لیے آئلس کی زیادہ ضرورت ہے، جس میں کسٹمر ڈیلنگ ہو، اور ڈپارٹمنٹ میں جیسے کوئی آپ ڈیل کرتے ہیں، جیسے کوئی یہاں سی پبلک ڈیلنگس ہو، اس کے لیے آپ کو
آئلس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ان جو یہ جو ورک ویزا ان کے لیے ضرورت اتنی نہیں ہوگی۔ 4.5 ایسے ہوتا ہے جیسے بیسک آپ کو انگلش آنی چاہیے، کوئی آپ سے بات کرے اس کو سمجھا سکیں، آپ اس کی بات سمجھ سکیں، سمپل سی انگلش ہوگی۔ تو اس کے لیے ویری سمپل ہے، آپ لوگ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کر چیک کر سکتے ہیں، جس بھی کیٹیگریز میں آپ کے پاس اسکلڈ ہیں، ٹیلنٹ ہے اور آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے، تو آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں اسی ویب سائٹ پہ دیکھ کر۔ تو وہ آپ کو بغیر پیسوں کے فری میں آپ کا ویزا لگے گا، صرف آپ کو ویزا فیس دینی پڑے گی، میڈیکل ٹیسٹ، اور میڈیکل ٹیسٹ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، تو جتنا ویزا ہوگا اس حساب سے آپ کا ہوگا میڈیکل ٹیسٹ۔ اور باقی اگر آپ کی فیملی ہو تو فل فیملی بھی آ سکتی ہے اس کے اوپر، آپ کی جیسے فیملی ہے، کڈس ہیں، وائف ہیں، تو وہ انڈیپینڈنٹ میں جو بھی ہوں گے ان سب کو وہ ویزا دیں گے۔ 5 سال کا ویزا ہوگا، آپ کو منیمم ویج ہوگی، آپ کے رائٹس ہوں گے لائک برٹش سٹیزن شپ، آپ کے بچے اسکول میں پڑھ سکیں گے، اور میڈیکل فری ہوگا، ایوری تھنگ۔ ان کے لیے بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں جو لوگ جو پہلے جو پرانے لوگ آتے تھے ان کو کم تھی، نہیں تھی۔ تو اس کے لیے اب اس لیے ان کو ضرورت پڑی ہے یہاں پہ کہ یہ بریکزٹ کے بعد یہاں پہ جو کمپنیز ہیں وہ کلوزنگ ڈاؤن کر کے ایون موو ہو رہی ہیں یورپ کی طرف، یعنی کہ کیونکہ اگرچہ یہاں سے وہ موو ہو گئی کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس سٹاف نہیں ہے۔ اگر سٹاف ورکرز جس فیکٹری میں 1000 سٹاف تھا ان کے پاس اب نہیں ہے، تو وہ فیکٹری بند کر کے وہ اب یورپ جائیں گے جہاں پہ ان کو سٹاف ملے گا۔ تو اگرچہ یہاں پہ یہ اگر ویزاز نہیں دیں گے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لوگوں کو، تو یہ فیکٹریز مینوفیکچرنگ ساری موو ہو جائے گی یورپ کے اندر۔ پھر جب یورپ سے یہ کچھ چیزیں لیں گے، اس کا امپورٹ ہوگا، ایکسپورٹ ہوگا، اس کے ایکسپینسز زیادہ ہوں گے، گورنمنٹ کو اتنا بینیفٹ نہیں ہوگا، کیونکہ جابس جو ہوں گی وہ یورپ کے لوگوں کو ملیں گی، وہاں سے مال بنے گا، وہاں پہ فیکٹری ہوگی۔ تو اس لیے یہ گورنمنٹ UK کی چاہتی ہے کہ ہم یہاں پہ ہی ان فیکٹریز والوں کو، ان کمپنیز والوں کو ریلیکسیشن دیں کہ یہ لوگ باہر سے ویزا دے سکیں، جیسے لوگوں کو اسپانسر کر سکیں، ہم ان کو ایزیلی ویزا دیں کہ ان کے پاس یہ فیکٹریز بند نہ ہوں اور وہ لوگ یہاں پہ کام کریں، اپنا ٹیکس دیں گورنمنٹ کو، تو ان کا بھی کام چلتا رہے۔ تو اس لیے یہ پروسیجر نے سوچا ہے۔ تو مارچ میں دوستو یہ جو ہے بالکل ورک پرمٹ ہو رہے ہیں اور ایزیلی ملیں گے لوگوں کو، لیکن یہ خیال کیجئے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیے، آپ لوگوں کے پاس ڈگری اور ڈپلوماز کی جو ہے نا سرٹیفکیٹس وغیرہ ہونے لازمی ہیں، اور آپ کی یہ آئلس کی سمپل سی ٹیسٹ لازمی ہے۔ باقی میں آپ لوگوں کو بریفلی گائیڈ کروں گا کہ کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے، کیسے میری نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے وہ اپلائی کرنا ہے ورک پرمٹ کے لیے اور ہائیلی اسکلڈ کے لیے۔ تو جس بھی دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے، اور تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، ٹیک کیئر، بائے بائے۔